بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی تاریخ کا اعلان ہوتے کے ساتھ ہی اور انٹرنیشنل جو پریشر بن رہا ہے، وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بہت حد تک آگے جا رہی ہے اور کوشش یہی کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جو طریق ہے اس کو دبایا جائے اور اس کو یعنی کہ پہلی کی طرح 26 نومبر کی طرح اس کو بھی فنش کیا جائے۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ باہر ہو، اسٹیبلشمنٹ کے بندے جو ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، تاکہ وہ باقاعدہ طور پر آئی ایس آئی کی طرف سے ٹی وی چینلوں کو حکم دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کے جو ٹی وی چینل کے آنر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ پی ٹی آئی آپس میں لڑ رہی ہے، فلانا بندہ یہ کہہ رہا ہے، فلانا وہ کہہ رہا ہے، فلانا وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو طریق بننے جا رہی ہے وہ بہت زبردست اندرونی خانہ اس کی تیاری ہے۔ آج کراچی میں بہت بڑا یعنی کہ احتجاج ہوا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ملیر میں اور دوسری جگہوں پہ جو کراچی کے ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ پرجوش نظر آ رہے تھے، باقاعدہ نعرے بازی ہو رہی تھی اور یہ شام کا ٹائم تھا۔ اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا جو کہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، چاہے علی مین گنڈا پر الٹا لٹک جائے یا اپنی قربانی بھی دے دے، تب بھی اسٹیبلشمنٹ کو کے پی کے کی عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی اس سسٹم کو جو وہ چاہتا ہے فاٹا میں ہو، اور چاہتا ہے فاٹا جو ہے وہ فا کے اندر آ جائے، وہ ہو کسی صورت بھی وہ نہیں ہونے دیں گے، جس کی وجہ سے اب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ جو کہ ایک دوسرے کی انشورنس کمپنیاں ہیں، وہ بھی باقاعدہ طور پر ناراضگی اندر خانے کر رہی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کھل کے ناراضگی اور ایک دوسرے کے خلاف کھل کے الزام درازی شروع کر دیں گے تو پھر وہ ہے یہ حکومت چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور ان کو پتہ ہے کہ شیر جو ہے ہم نے قید کیا وہ باہر آ گیا، تو ان کی سیاست آلریڈی پنجاب میں تو مسلم لیگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور سندھ میں بلاول کی سیاست ختم ہو چکی ہے، کے پی کے میں سیاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے، باقی نہ تو پرویز خٹک کا کچھ کر سکتا ہے، نہ ہی علی مین گنڈا پر کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا یہی پلان ہے کہ وہ جو تاریخ شروع ہونی چاہ رہی ہے اس کو ڈرا دھمکا کے باقاعدہ طور پر طلال چودھری، رانا ثناء اللہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر ذرائع نے یعنی کہ یہ بتایا کہ علیمہ باجی کو اب اور عالیہ حمزہ کو جو سرگرم کارکن ہیں لاہور میں، ان کو گرفتار کرنے کا پلان بن چکا ہے، اور علیمہ باجی نے جو بات چیت اپنی بہنوں سے بھی ہوتی ہے وہ بھی آ کے کھلی طریقے سے پریس کو اور عمران خان صاحب کا میسج جو ہے بر وقت دے دیتی ہیں، جس سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت پریشانی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا دوسرے بندے جو ملتے ہیں ان پہ ان کو کنٹرول ہے، اور جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ ان کا بیان جو ہے وہ تروڑ مروڑ کے پریس کو جاری کرواتے ہیں، لیکن علیمہ باجی کا ڈائریکٹ بیان پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے علیمہ باجی کو سائبر کرائم ونگ نے نوٹس جاری کر دیا ہے، اور آج پاکستان میں صبح ہو چکی ہے 11:30 لاہور میں دفتر میں ان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب مقصد یہی ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر چارج کر کے تو گرفتار کر دیا جائے گا، یعنی کہ تاریخ سے پہلے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے مطلب کہ پاکستان کی صورتحال میں، خاص کر مہنگائی، اس کے بعد بے روزگاری، اس کے بعد یعنی کہ سیلاب کی صورتحال، اس کے بعد اقتصادی صورتحال، اس کے بعد
ताजर बरदरी, संदकार बरदरी और हर तबका फ़िक्र जो है वो परेशान है। और पाकिस्तान में इस वक्त चंद जर्नैलों ने अपनी ज़िद अना की खातर जो कुछ कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल हिस्ट्री में ह्यूमन राइट्स जो कि लेटेस्ट ह्यूमन राइट्स है उसके सामने पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक मुकदमा लड़ा गया है। और जिस तरीके से लड़ा गया यकीन करो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो जुल्फी बुखारी ने तो मतलब PTI का मुकदमा लड़ा, लेकिन जो अफ़गानी था बंदा जो कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 था उसने जो बातें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ की हैं और इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह मतलब कि लताड़ा आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो कह रहे थे आसिम मुनीर साहब और इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी कि आसिम मुनीर का वहाँ नाम ना लिया, ये वहाँ यहाँ तक हुआ कि 21 ग्रेड का 22 ग्रेड का बंदा जो है डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिला है और किस लिए मिला है। ये पाकिस्तान ये अमेरिका की मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मतलब कि वो बातें हो रही थी कि आसिम मुनीर हो रहा था। तो जो ह्यूमन राइट्स का नुमाइंदा था वो भी आपको पता है कि वो भी मतलब कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स अहमदियों के बारे में, शियों के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में जो कुछ कह रहा था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि पूरी दुनिया में हमारी जो क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ बदनाम हुई है बल्कि बाकायदा तौर पर एक क्या कहते हैं ना FIR कटी गई है। मेरे मुंह में खाक पे खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो इन पे मुकदमात तो इंटरनेशनल लेवल पे भी चल सकती हैं। और जितने भी जजेस ने ये किरदार अदा किया है उन जजों को न सिर्फ सज़ा हो सकती है बल्कि उनके मराद जो है वो भी वापस हो सकती हैं। पाकिस्तान में अगर कोई इमरान खान को अल्लाह ताला मौका दे, अब पहले आर्डर में के तहत जितने लोगों ने जो किरदार अदा किया ना उनको कटहरे में लाया गए तो फिर काम चलेगा। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर दिन ब दिन वार सिचुएशन होती जा रही है। आगे देखें क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।